تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قربانی کے لیے 7 بڑے جانور پہ 7 حصے اور چھوٹے جانور یعنی بکری ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، بھیڑ، ان میں ایک حصہ ہی کافی ہے. اور اس میں جو ہے عمر کی شرطیں وہ ضروری ہیں. بعض وہ دانت چیک کرتے ہیں، وہ احتیاط کے درجے پہ، لیکن اصل مالک سے اس کی عمر پوچھی جائے کہ اس کی عمر پوری ہو گئی تو ٹھیک ہے، اس کی قربانی ہوگی. عمر اگر پوری نہیں، مثلا چھوٹے جانور ہے، بکری ہے، بھیڑ، دمبا ہے، وہ کم از کم 1 سال کا ہو. اور دمبے کے لیے یہاں تک علماء نے فرمایا کہ اگر وہ 6 مہینے کا ہے لیکن لگتا ہے اس قدر فربا موٹا ہے کہ وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو فرمایا اس کی قربانی جائز ہے. اور گائے، بیل ہے، فرمایا اس کی قربانی 2 سال کی عمر ہونا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے اونٹ ہے تو اس کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے بھینس یا بھینسا ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے. بعض یہ سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں بھینس کی قربانی، اصل میں معاشرے میں، سوسائٹی میں، محلے میں وہ قربانی ہوتی نہیں ہے، نظر آتی نہیں ہے بھینس، تو اس وجہ سے ایک ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں. تو قربانی اس کی جائز ہے، پورے سال ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں. ویسے بچیا کا لیگ پیس لٹکا دیتے ہیں کسائی والے، پیچھے سے جو اصل گوشت پارسل کر رہا ہوتا ہے وہ اس بھینس کا ہی ہوتا ہے. اللہ کرے بھینس کا ہی ہو، لیکن بہت سارے گدھے بھی وہ آس پاس پارسل کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں علم تک نہیں ہوتا. کئی لاکھوں کھالیں باقاعدہ چائنا پہ سپلائی ہوئی ہے. تو آپ یہ بتائیں کھالیں صرف گئی ہیں تو گوشت کہاں گیا اس گدھوں کا؟ تو وہ یقیناً مارکیٹوں میں سپلائی ہوا ہوگا. تو یہ ایک لحاظ سے گائے بھینس کی قربانی یہ جائز ہے اور اس کی قربانی بھی ہونی چاہیے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ذکر نہیں ہے تو وہ عقل سے پیدل ہے، ان کا قرآن و حدیث سے دور تک کا بھی تعلق نہیں ہوتا. ورنہ تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں قرآن کریم میں تو اللہ نے شراب کو بھی حلال کہا ہے، شراب کو فائدہ مند کہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. لوگوں کے لیے بڑے فائدے ہیں شراب کے اندر، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں. تو آپ اس آیت کو دیکھ کر کیا دلیل پکڑ لیں گے؟ پھر قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. اس آیت کو کوئی پکڑ لے اور کہے کہ نماز کے قریب جانے سے تو اللہ نے منع کیا. آگے بھی تو دیکھنا ہے ہمیں، دوسری آیتوں کو بھی دیکھنا ہے کیا کہہ رہا اللہ. وَأَنْتُمْ سُکارىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ. پھر قرآن کی آیت تم کچھ پڑھ رہے ہوگے اور زبان سے کچھ نکل رہا ہوگا، فرمایا اس لیے وہ جائز نہیں ہے. تو اسی طریقے سے قربانی کے لیے جو ہے عمر کی قید ضروری ہے، دانتوں کا احتیاط سے چیک ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے اس میں شریک جو ہے 7 شریک بڑے جانور میں اس کو شریکوں کو بھی چیک کر لیا جائے. کسی کی نیت گوشت پر نہ ہو، گوشت تو ویسے ہی ملے گا. وہ گزشتہ انبیاء کے زمانے پہ یہ تھا، قربانی کرنے کے بعد وہ گوشت کو اٹھا کر پہاڑ کے دامن پہ رکھ دیتے اور آسمان سے بجلی آتی، آنکھ اس کو جلا کر بھسم کر دیتی. یہ ہوتا تاثر کہ اس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی. اور جس کا گوشت وہیں دامن پہ پہاڑ پہ رکھا ہوا پڑا رہتا تو یہ ہوتا کہ اس کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی. ہم آپ کے لیے بہت ہی اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھ دیا ہے کہ کس قربانی ہوئی ہے، کس کی قربانی نہیں ہوئی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھ دیا ہے. لہذا خالص نیت صرف اللہ کے لیے ہو، للہ فی اللہ ہو. اور قربانی کے لیے فرمایا جو استطاعت رکھتے ہیں، جس طرح گزشتہ جمعہ بات رکھی گئی تھی صاحب نصاب کا ہونا، تو صاحب نصاب 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر نقدی پیسے یا گھر پہ زائد سامان ہو جو اس مالیت تک پہنچ جائے، فرمائے کہ اس پر قربانی واجب اور فرض ہے، وہ قربانی کرے گا. من لم یضحی من کان لہ سعی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. نبی نے فرمایا کہ جو طاقت رکھتا ہے، گنجائش رکھتا ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل نہ ہو. بڑی وعید نبی علیہ السلام نے سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو ساری طاقت رکھتے ہیں، مالی وسعت گنجائش ہے، قربانی نہیں کرتے.